مکہ کی تپتی ہوئی ریت، دوپہر کی آگ برساتا سورج اور کفر و ظلم میں ڈوبا ہوا ایک سماج۔ ایسے ماحول میں ایک غلام، ایک شام ورن انسان جس کا نہ قبیلہ تھا، نہ خاندان، نہ دنیاوی طاقت، مگر اس کا دل آزاد تھا، روشن تھا، سچائی کو پہچاننے والا تھا۔ یہی وہ بلال بن رباح تھے جو بعد میں اسلام کے سب سے مہان مجاہد توحید بنے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو بہت سے لوگ دشمن بن گئے، مگر جن دلوں میں فطرت کی روشنی تھی وہ فوراً سچائی کو سمجھ گئے۔ انہی چمکتے ہوئے دلوں میں حضرت بلال رعا کا دل بھی تھا۔ غلام ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن کی آیتیں سن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھ کر فوراً دل ہی دل میں اقرار کر لیا کہ ہاں، یہی حقیقت ہے، یہی حق ہے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ اس کا غلام مسلمان ہو چکا ہے تو وہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے بلال را کو گھر سے باہر کھینچ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا، انہیں مارا، پیٹا، گالیاں دیں اور کہا کہ اے بلال، ہمارے معبودوں کی بڑائی بیان کرو، محمد کے دین کو چھوڑ دو۔ مگر بلال را کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی شبد تھا، ایسا شبد جو پتھروں سے بھی سخت، کوڑوں سے بھی مضبوط اور ظلم سے بھی بلند تھا: احد۔ احد یعنی وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ امیہ کی چیخیں بڑھتی گئیں، ظلم بڑھتا گیا، مگر بلال را کی آواز کم نہ ہوئی۔ پھر وہ دن آیا جب قریش نے بلال رعا کو مکہ کے بیچوں بیچ سب کے سامنے اذیت دینے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ریت آگ کی طرح دہک رہی تھی، لوگ سایہ تلاش کرتے پھرتے تھے، مگر بلال رعا کو اس دہکتی ریت پر لٹا دیا گیا۔ ان کی کمر جل رہی تھی، توچا ریت سے چپک رہی تھی، لیکن ظالموں کو یہ بھی کم لگا۔ انہوں نے بلال رعا کے سینے پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا، ایسا پتھر جس کا وزن ایک مضبوط آدمی بھی مشکل سے اٹھا سکے، اور پھر امیہ نے چیخ کر کہا: بول بلال، ہمارے بتوں کی تعریف کر، محمد کے دین سے پھر جا۔ لیکن بلال رعا کی ٹوٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھی وہی آواز بلند ہوتی رہی: احد۔ احد۔ لوگ حیران تھے کہ یہ غلام کیوں نہیں ٹوٹتا، یہ پتھر کیوں نہیں اسے خاموش کر پاتا، یہ دھوپ اس کی زبان کیوں نہیں روک پاتی۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جس دل میں توحید اتر جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ کئی دنوں تک بلال رعا اس ظلم سے گزرتے رہے، کبھی انہیں رسیوں سے باندھ کر گرم پتھروں پر گھسیٹا جاتا، کبھی ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کھینچا جاتا۔ ان کے قدم زخمی، کمر جھلس چکی تھی، شریر لہو سے تر تھا، مگر الفاظ وہی تھے: احد۔ احد۔ یہ صرف ایک شبد نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ ایک غلام بھی اپنے رب کے لیے دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رعا کا گزر اس جگہ سے ہوا۔ انہوں نے بلال رعا کو دیکھا، وہ ریت پر ادھمرے تھے، شریر پر زخم تھے، ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، مگر زبان پر اب بھی اللہ کا نام تھا۔ حضرت ابو بکر رعا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے امیہ سے کہا: اسے مجھے بیچ دو۔ امیہ نے ہنستے ہوئے کہا: اس کمزور غلام کو لے لو، 7 دینار دو اور لے جاؤ۔ ابو بکر رعا نے فوراً سونے کے 7 دینار نکالے اور بلال رعا کو خرید کر کہا: بلال، آج سے تم آزاد ہو۔ بلال رعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ درد کے آنسو نہیں تھے، یہ ایمان کی جیت کے آنسو تھے۔ آگے چل کر وہی بلال رے جنہیں مکہ کی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، مدینہ کی فضاؤں میں پہلی اذان دیتے ہیں۔ ان کی آواز کی بلندیوں تک پہنچ چکی تھی، صحابہ روتے تھے، مسجد نبوی میں سکون اتر جاتا تھا، اور تاریخ ہمیشہ کے لیے لکھ لیتی ہے کہ ظلم کے سامنے سب سے بڑی جیت ایمان کی ہوتی ہے۔ حضرت بلال رے کی یہ کہانی صرف درد کی کہانی نہیں، یہ حوصلے کی، صبر کی، آتم سمان کی اور اللہ پر پورن بھروسے کی سب سے روشن مثال ہے۔